محمد الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ AirYQ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام عظمت رسول کے ساتھ صاحبزادہ عرفان الہی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حسب سابق ہم عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو کریں گے۔ کیسی عظمت، کیسی شان، کیسی رفعت کہ جس کا کوئی احاطہ نہیں ہے، جس کو نوک زبان پر لایا کیسے جائے کہ جس کا شاہد و ناطق خود قرآن ہے، اس عظمت کو بیان کرنے والا خود رحمان ہے۔ لیکن آئیے حضرات گرامی قدر، ناظرین کرام، ہم چونکہ گزشتہ سیگمنٹ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے معمولات پیش کر رہے تھے کہ وہ حضور کی عظمت کو کس طریقے سے ہمارے لیے رول ماڈل بن کر اس کا اظہار کرتے تھے کہ حضور کتنی عظمت والے ہیں، حضور کتنی شان والے ہیں، حضور کتنے مقام والے ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ حضور کے دیدار فرحت آثار سے کبھی سیر نہیں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، یہ شہادت گاہ الفت ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہر لمحہ ہر وقت حضور کے دیدار کو ہی اپنے ایمان کا مرکز و محور جانتے تھے، اور حضور کا دیدار ہی ان کے لیے فرحت جاں تھا۔ اور جدائی کی گھڑیاں آپ فرماتی ہیں ایسے ہو جاتی، جگر سوختہ سے ایسی آوازیں آتی جیسے گوشت آگ پر بھونا جا رہا ہے، گوشت آگ پر بھونا جا رہا ہے۔ بس تکتے رہنا، محبوب کو تکتے رہنا، حضور کی عظمت کا اقرار دل سے بھی کرنا، آنکھوں سے بھی کرنا، زبان سے بھی کرنا، اور کیوں نہ کریں، ان کا اول و آخر سرکار کی ذات ہی تھی۔ رشتے تمام توڑ کر سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں، تیرے آستاں سے ہم، سرکار آپ خود ہی کرم سے نواز دیں، کچھ عرض کر سکیں گے نہ اپنی زباں سے ہم۔ یعنی وہ ہر لمحہ ان کے دل میں جو خیال کی کیفیت تھی وہ سرکار کی ذات تھی بس۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کتاب الفضائل کی روایت ہے، اور پھر مشکات شریف میں بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرمایا کرتے۔ ایک روز بس حضور محو راحت تھے، سخت گرمی تھی، چمڑے کا بستر تھا کہ سرکار کے جسم اطہر سے پسینہ مبارک بہہ رہا تھا، جو مشک و عنبر پسینہ وہ بہہ رہا تھا۔ حضرت ام سلیم نے شیشی لی، ایک کپڑا لیا، کپڑے کو اس پسینہ مبارک کے ساتھ بھگو کر شیشی میں نچوڑتی جاتی، ڈپ کرتی جاتی۔ کملی والے کریم آقا جب بیدار ہوئے تو پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ تو جناب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کو اس سے برکت جو حاصل کروں۔ تو حضور نے یہ سنا اور فرمایا کہ ام سلیم تم نے صحیح کیا۔ یعنی اس بات پر یہ سند بھی دی جا رہی ہے کہ عظمت مصطفیٰ کا اقرار و تکرار یہی عمل ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی جو اللہ نے اپنے رسول کو عظمت عطا فرمائی، جو نور بنا کر بھیجا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو والضحیٰ کا مکھڑا عطا فرمایا، یاسین کا سحر عطا فرمایا، طٰہٰ کی شان عطا فرمائی، علم نشرح کا سینہ عطا فرمایا، ید اللہ کے ہاتھ عطا فرمائے، اور ان ہاتھوں کی ساتھ جمڑی ہوئی انگلیوں کو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما سے مزین فرمایا، پیشانی مبارک کو والفجر سے مزین فرمایا،
قدمین شریفین کو لا اقسم بہذا البلد کی شان عطا فرمائی، اور پھر حضور کے زمانہ اطہر کو والعصر فرمایا، اور وللآخرۃ خیر لک وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ کی گھڑیاں عطا فرمائیں، اور پھر اس پیارے حبیب کو جو ہے اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی، انا اعطینک الکوثر کی خیر کثیر عطا فرمائی، ورفعنا لک ذکرک ذکر کبیر عطا فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کی شان عطا فرمائی۔ اس پیارے حبیب کو اللہ رب العزت نے یہ عظمتیں عطا فرمائیں، اور پھر ان عظمتوں کا اقرار و تکرار و اظہار صحابہ اکرام نے اس پیرائے میں کیا کہ اہل ایمان کے لیے وہ مثال قائم بنی، اور قیامت تک کے لیے فرمایا ایسا کوئی محبوب یقیناً ہے بھی نہیں، ہو سکتا بھی نہیں۔ بھئی انبیاء بھی جس حبیب کا ذکر کرتے آئیں، وہ کسی نے کسی عاشق سے کہا کہ تو ہمہ وقت ہر وقت اپنے حبیب کی عظمتوں کا ذکر کرتا ہے، تیرا حبیب ہے کیا، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا عرفان کیا ہے، اس کا ایقان کیا ہے؟ تو کہتا ہے میرے حبیب کی کیا شان پوچھتے ہو، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، تمہیں ان سے کیا ملتا ہے، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ کہنے لگا وہ کتنی سلطنت کے بادشاہ ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ بات نہ پوچھو، سید العرب والعجم، اور اگر ان کا جسم پاک، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، اور ان کے خد و خال شمس الدہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم۔ شمائل کی کیا بات کرتے ہیں، ان کی عظمت کی کیا بات کرتے ہیں، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم۔ کہتا ہے جو اتنی شان والا حبیب ہے پھر اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کہتا ہے واللہ عاصمہ، سائل کہتا ہے جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے پھر اس کے خادموں میں کون ہے؟ وجبریل خادمہ، سواری کون سی استعمال کی جاتی؟ والبراق مرکبہ، اتنی تیز رو سواری پر بیٹھ کر سفر کہاں کا ہے؟ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہا مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغربین رحمت للعالمین۔ یہ ساری عظمتیں شانیں وہ عاشق بیان کر رہے ہیں درود تاج کی صورت میں۔ سراج السالکین مصباح المقربین، کہتا ہے جو اتنی شان والے ہیں، اتنے مقام والے ہیں، اتنی عظمت والے ہیں، اتنے اعلیٰ بالا ان کا مقام ہے، تو پھر ان کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے؟ کہتے ہیں ہاں مقام عزت عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر دوستی دیکھیں تو وہ غریبوں کے ساتھ ہے۔ محب الفقراء والغرباء والمساکین، اور سرداری سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین، اللہ کے محبوب ہیں۔ کہتا ہے جو اللہ کے محبوب ہیں پھر ان کی اولاد میں کون ہے؟ تو کہتا ہے جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے اتنی عظمت عطا فرمائی کہ اپنے حبیب کو نور علی نور بنا کر بھیجا، اور کیسا بنا کر بھیجا کہ حبیب کے خد و خال، حبیب کے جسم اطہر، حبیب کی صورت و سیرت، حبیب کے کمالات، حبیب کے معجزات، حبیب کا جمال، اس کے ساتھ کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایسا رخ دیکھا نہیں، ایسی جبیں دیکھی نہیں، مثل تیری دو جہاں میں اے ہنسی دیکھی نہیں۔ میں نے مانا اور بھی لاکھوں ہنسی ہوں گے مگر میں نے دیکھی ہے جو صورت وہ کہیں ملتی نہیں۔ تو قرآن نے بتایا کہ ہم نے اپنے رسول کو وہ عظمت عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، یہ ماہ ربیع النور شریف کی پربہار بہاروں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان میں اپنے لمحات گزار رہے ہیں۔ یہ کتنی عظمت والا مہینہ اللہ نے بنا دیا، کتنی کیفیات والا ماہ مقدس بنا دیا۔
بھئی رمضان عظمت والا ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ ماہ مقدس، جس ماہ مقدس میں قرآن نازل ہو، وہ تو 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، اور جس میں صاحب قرآن کی جلوہ گری ہو، اس رات کا کیا مقام ہوگا، ان گھڑیوں کی کیسی کیفیات ہوں گی، اس ماہ مقدس کی بہاریں کیا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ خوشیاں کس چیز کی ہیں؟ یہ عظمت رسول کی خوشیاں ہیں۔ بہاریں کیوں عزیز ہیں؟ یہ عظمت رسول کی بہاریں ہیں۔ اور یہ عظمت والا رسول کیسا رسول ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ رسول رؤوف الرحیم ہے، یہ رسول غنی ہے، یہ رسول عطا فرمانے والا ہے، یہ رسول تم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور یہ رسول بڑا حریص ہے، تم پہ کرم کمانے والا ہے، تمہاری فریاد رسی سننے والا ہے۔ اسی لیے تو عاشقوں نے کہا ہے کہ بقار خیش ہے رانم اغثنی یا رسول اللہ، پشے مانم اغثنی یا رسول اللہ، ندانم جست مل جائے ندانم جست ماوائے، تو ایساد سامانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اور کیسا استغاثہ پیش کیا جا رہا ہے کہ پیارے یا رسول اللہ، میں اپنے گناہوں کی گٹھڑی لے کر آیا ہوں، کرم نوازی آپ فرما دیجیے۔ استغاثہ آپ کی بارگاہ میں ہے۔ گدائے آمد سلطان با امید کرم نالا، تہی داما مگر دانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اور ایک عاشق نے، مولانا جامی نے یہ بھی کہا ہے، زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، چون سوئے من گزر آری منے مسکین زناداری، فدائے نقش نا علینت کنم جا یا رسول اللہ۔ عظمت رسول پر فدا ہونے کے لیے عظمت رسول کی بات نہیں، نالین کی بات نہیں، نقش نالین کی بات کرتے ہیں، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ اور اگر ہم حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کیا استغاثہ پیش کریں، حضور کی عظمت کا کیسے اظہار و اقرار کریں، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا۔ یہ حضور نظر کرم فرمائیے، یا سید غوث اعظم نظر کرم، یہ عقیدہ، یہ عظمت کا اقرار و اظہار کہاں سے لیا ہے؟ تو فرمایا قرآن نہیں پڑھا۔ وقول انظرنا، رائنا مت کہو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، نظر عنایت فرمائیے۔ تو یہ عظمت کے وہ پہلو ہیں جو قرآن نے سکھائے، صحابہ، اولیاء، فقہاء، صلحاء نے ان پر عمل پیرا کیا ہوئے، اور عمل پیرا ہو کر پھر اللہ کے رسول کی عظمت کا اقرار و تکرار کیا۔ اور ہاں کیوں نہ کرتے۔ حضرت ابن شہاب سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں محمود بن ربیع نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کنویں سے پانی لے کر ان کے چہرے پر کلی ڈالی تھی، جب کہ وہ ابھی بچے تھے۔ عروہ بن مسعود حضرت مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ اس میں ہر ایک تصدیق کرتا ہے کہ حضور وضو فرماتے تھے تو صحابہ حضور کے بچے ہوئے پانی کے حصول کے لیے اس طرح کوشش کرتے کہ لڑنے کے قریب پہنچ جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عظمت رسول کو دل سے مانتے تھے، عظمت رسول کا اقرار کرتے تھے، عظمت رسول کا اظہار ان کی زندگیوں میں شامل تھا۔ کیوں شامل نہ ہوتا؟ بھئی اللہ رب العزت نے عظمت والے رسول کو جب بھیجا تو اس ربیع النور کی بہاروں کو اللہ رب العزت نے ایسا بنا دیا کہ عظمت رسول کا اقرار اگر کافر ابو لہب کرتا ہے تو ہر پیر شریف کو اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ تو اگر ایک صاحب ایمان، بندہ مومن، مسلمان جب عظمت رسول کا اقرار و اظہار کرتا ہے اور اس پر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر بھی اپنے انعامات کی فراوانی فرما دیتا ہے، رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند رکھے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے،
اللہ حافظ۔ صلی